الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتقين المخلصين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان تفسیر قرآن کے اس سلسلہ میں ہم حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے تفسیر کا معنی و مفہوم اور تفسیر اور تعویل میں فرق۔ سب سے پہلے ہم تفسیر کا معنی انشاءاللہ بیان کریں گے کہ تفسیر کا معنی کیا ہے۔ لغوی طور پر یعنی زبان کے اعتبار سے، عربی زبان کے اعتبار سے تفسیر کا معنی کیا ہے، اور پھر اصطلاحی طور پر کہ مفسرین علماء اس لفظ کو کس معنی میں استعمال کرتے ہیں، ان کا جو استعمال ہے، یوز ہے، استخدام ہے، اصطلاح ہے، ٹرمینالوجی ہے، وہ کس معنی میں ہے۔ اس کے بعد پھر تعویل کا معنی عرض کریں گے، اور پھر تفسیر اور تعویل میں فرق کیا ہے یہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تفسیر کا لغوی معنی بیان کرنے کے لیے جو یہاں میرا اسلوب ہے، طریقہ کار ہے، میں یوں بھی کر سکتا تھا کہ کتاب سامنے رکھتا، اس کی عبارت پڑھتا جاتا اور ترجمہ اور معنی بتاتا جاتا۔ اس طرح اکثر عوام پر، سامعین پر بات پیچیدہ ہو جاتی ہے اور نتیجہ اخذ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے بہت سی کتب سے معانی کو اکٹھا کیا اور ان کو ایک ربط کے ساتھ انشاءاللہ میں بیان کروں گا، تاکہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس معنی اور مفہوم کو سمجھ جائیں گے۔ ان معانی کو بیان کرنے کے لیے علامہ ابن منظور افریقی کی کتاب لسان العرب، علامہ ابو حیان اندلسی ان کی کتاب البحر المحیط تفسیر پہ جو ہے، علامہ زبیدی کی کتاب تاج العروس، اور علامہ جرجانی کی کتاب کتاب التعریفات، اور ابن جوزی سمیت اور کئی کتب سے استفادہ کیا ہے۔ جی تو جانیے کہ تفسیر کا معنی لغوی طور پر ہے واضح کر دینا۔ کیا؟ واضح کر دینا۔ کسی چیز کو واضح کرنا، یہ تفسیر کہلاتا ہے۔ کھول کر بیان کرنا، کسی چیز کو خوب بیان کر دینا، کھول کر بیان کر دینا۔ اسی طرح تفسیر کہتے ہیں کسی بند چیز کو کھول دینا، بند چیز کو، کوئی چیز پیکنگ میں ہے، بند ہے، اس کو کھول دینا اور ظاہر کر دینا کہ اس کے اندر ہے کیا، اس کے اندر بولیے۔ اسی طرح کسی چیز کا کشف کرنا اور اظہار کرنا، اس کو ظاہر کر دینا، یہ عمل بھی لغوی طور پر تفسیر کہلاتا ہے۔ اسی طرح کسی چیز کو تاریکی سے روشنی میں لانا، اندھیرے سے روشنی میں لانا، یہ عمل بھی تفسیر کہلاتا ہے۔ اسی طرح کسی محجوب کو بے حجاب کر دینا، کوئی چیز پردے میں ہے، محجوب ہے، حجاب میں ہے، اس کو بے حجاب کر دینا، یہ عمل بھی تفسیر کہلاتا ہے۔ اسی طرح لغوی طور پر جب کوئی سواری، اونٹ، گھوڑا وغیرہ، اس کا پالان اتار دیا جائے، اس کا پالان بولیے، اور زین اتار کے اس کی پیٹھ ننگی کر دی جائے، پیٹھ خوب ظاہر ہو جائے، ننگی ہو جائے، یہ عمل بھی تفسیر کہلاتا ہے۔ یہ لغوی طور پر یعنی زبان کے اعتبار سے، عربی زبان کے اعتبار سے لفظ تفسیر کے معنی ہیں۔ اب اصطلاحی طور پر پھر تفسیر کا معنی کیا بنے گا؟ قرآن مجید کے حوالے سے تفسیر کا معنی کیا بنے گا؟
یعنی علماء اہل علم تفسیر کے لفظ کو کس فن کے لیے استعمال کرتے ہیں، کس شعبے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کس علم کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ ہے اصطلاح۔ کیا؟ اصطلاح۔ ٹرم میں، اصطلاح میں اس کو کس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو تفسیر کا پہلا معنی ہم نے کیا واضح کرنا اور کھول کر بیان کرنا، واضح کرنا اور کھول کر بیان۔ تو اس اعتبار سے تفسیر کا معنی یہ بنے گا اصطلاحی طور پر وہ علم جو قرآنی کلمات، کلمات قرآنیہ اور مفاہیم قرآنیہ، قرآن کے مفاہیم کو، قرآن کے حکم اور آیات کے مفہوم کو واضح طور پر بیان کر دے، وہ علم، وہ فن تفسیر کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے بولیے؟ اسی طرح ہم نے یہ بھی معنی کیا کہ تفسیر کا معنی ہے کشف کرنا، ظاہر کر دینا، کشف کرنا اور ظاہر کرنا، اور کسی چیز کو تاریکی سے روشنی میں لانا، تاریکی سے۔ تو ان معنی کی روشنی میں میں نے یہ تفسیر کا معنی یہ عرض کرنے لگا ہوں، یہ میں نے خود لکھا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم مفسرین کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں کہ وہ اس کو کس معنی میں لیتے ہیں۔ تو لغوی معنی کی روشنی میں اگر اصطلاحی معنی بیان کیا جائے تو یہ بنے گا کہ ہمارے اعتبار سے بہت سی قرآن پاک کی آیات وہ محتاج کشف ہوتی ہیں کہ ان کو ظاہر کیا جائے۔ ہمارے اعتبار سے ہم حاجت رکھتے ہیں، ہم محتاج ہوتے ہیں اس چیز کے کہ اس آیت کا معنی بیان کیا جائے، اس کا مفہوم بیان کیا جائے، اس لفظ کا معنی کیا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس مضمون میں کیا کہا جا رہا ہے؟ تو وہ محتاج کشف، محتاج بیان ہوتی ہیں۔ آیات میں مخفی حقائق کا کشف کرنا اور انہیں ظاہر کر دینا، چھپے ہوئے حقائق کا کشف کرنا اور انہیں ظاہر کرنا، معانی، مطالب، مطلب کی جمع، مطالب، مفاہیم کو جاننے کے اعتبار سے چونکہ ہم تاریکی میں ہوتے ہیں، ہم بولیے تاریکی میں، تو وہ فن جو ہمیں ان سب کا ادراک اور معرفت دے کر روشنی میں لے آئے اسے تفسیر کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تفسیر۔ یعنی جو ہماری جہالت کی تاریکی دور کر دے۔ قرآن مجید کے حوالے سے جو ہمارے اندر کم علمی ہوتی ہے یا تاریکی ہوتی ہے، یعنی ہم جانتے نہیں ہوتے کہ اس آیت کا معنی کیا ہے، اس لفظ کا معنی کیا ہے، تو وہ فن جو ہماری اندر کی تاریکی دور کر دے، ظلمت کو دور کر دے، اندھیرے کو دور کر دے، اور ہمیں قرآن مجید کے معنی کا نور عطا فرمائے، مفہوم کا نور عطا فرمائے، تو وہ فن اور وہ علم تفسیر کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے بولیے؟ یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ اسی طرح حضرت سید جرجانی کتاب التعریفات میں بیان کرتے ہیں کہ اصطلاحی طور پر تفسیر کا معنی کیا ہے۔ کہتے ہیں واضح لفظوں کے ساتھ آیت کے معنی کو بیان کر دینا، یعنی قرآن مجید کی اس آیت کا معنی کیا ہے، واضح، سلیس، آسان لفظوں میں اس کو بیان کر دینا، پہلی چیز۔ دوسری، اس سے مسائل مستنبط کرنا، اخذ کرنا، اس سے کیا مسائل اخذ ہوتے ہیں، کیا احکام اخذ ہوتے ہیں، کون کون سی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، یہ اخذ کرنا، استنباط کرنا۔ تیسری چیز، اس آیت کے متعلق اگر احادیث ہیں یا آثار ہیں اہل بیت اطہار کے، صحابہ کرام کے، تابعین کے آثار ہیں، اقوال ہیں، ان کو بیان کرنا۔ اور چوتھی چیز، اس آیت کا شان نزول بیان کرنا کہ کن حالات کی وجہ سے وہ صورت نازل کی گئی یا وہ آیت نازل کی گئی، کیا آبجیکشن تھا، کیا کویسچن تھا، کیا اعتراض تھا، کیا سوال تھا جس کے جواب کے طور پر وہ آیت مبارکہ نازل کی گئی۔ اس سارے کے سارے شان نزول کو بیان کرنا، وہ پورے قصے کو بیان کرنا، بیک گراؤنڈ کو بیان کرنا، یہ چاروں چیزیں جس فن میں بیان کی جائیں وہ تفسیر کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے بولیے؟ تفسیر۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟
اسی طرح مزید اگر آپ امام جلال الدین سیوطی کو پڑھیں، ان کی کتاب الاتقان فی علوم القرآن یہ میرے سامنے ہے، ان کو پڑھیں تو انہوں نے بھی یہی ملتے جلتے یہ سارے معنی بیان کیے ہیں۔ میری بات سمجھے آپ یا نہیں سمجھے؟ امام زرکشی کا قول لائے ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاتقان میں، کہتے ہیں التفسیر علم یفہم به کتاب اللہ المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبیان معانیہ واستخراج احکامہ وحکمہ۔ امام زرکشی فرماتے ہیں کہ تفسیر وہ علم ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی اس کتاب کو سمجھا جاتا ہے جو اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور اس کتاب الہی کے معنی کو بیان کیا جاتا ہے، وَبِيَانُ مَعَانِيهِ وَاسْتِخْرَاجُ أَحْكَامِهِ وَحِكَمِهِ، اور اس کے احکام کا استخراج کیا جاتا ہے، یعنی اس سے احکام اخذ کیے جاتے ہیں، اور مختلف طرح کی حکمتیں جو قرآن مجید کی آیات میں چھپی ہوتی ہیں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دنیا کے سامنے، اہل علم کے سامنے اور اہل معرفت کے سامنے اور طلباء کے سامنے لایا جاتا ہے۔ یہ جو سارا عمل ہے یہ تفسیر کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے بولیے؟ یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ اور اس سے بھی زیادہ اگر آپ سادہ کرنا چاہیں، کیا اس سے بھی زیادہ سادہ، تو اس سے بھی زیادہ سادہ تفسیر کی تعریف یہی ہوگی کہ قرآن مجید کو خوب واضح اور آسان انداز میں بیان کر دینا، خوب واضح اور آسان انداز میں بیان کر دینا، یہ تفسیر کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے بولیے؟ یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ بولیے نا۔ باقی امام جرجانی نے جو بیان کیا، اور وہ تعریف کافی جامع تعریف ہے کہ اس میں انہوں نے 4 چیزوں کی شرطیں لگائیں کہ واضح لفظوں کے ساتھ آیت کے معنی کو بیان کیا جائے اور مسائل اخذ کیے جائیں اس سے، اور اس آیت کے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں، آثار ہیں، ان کو بیان کر دیا جائے، اور اسی طرح اس آیت کا شان نزول بیان کر دیا جائے۔ تو یہ چاروں چیزیں جمع ہو جائیں تو یہ تفسیر کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے بولیے؟ یہ چیز آپ سمجھے یا نہیں؟ پھر سمجھیے تعویل کس کو کہتے ہیں؟ کیا تعویل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسے بھی علماء ہیں جنہوں نے شدید تنقید کی ہے، مفسرین نے، ان لوگوں پر جو تفسیر اور تعویل کا معنی نہیں جانتے اور ان میں فرق نہیں جانتے، اور وہ قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں۔ خود علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں ابن حبیب نیشاپوری ان کا قول نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں قد نبغ فی زماننا مفسرون لو سئلوا عن الفرق بین التفسیر والتأویل ما اهتدوا الیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایسے بھی مفسرین آ گئے ہیں، ایسے بھی قرآن پاک کی تفسیر پیدا کرنے والے، قرآن پاک کی تفسیر کرنے والے پیدا ہو چکے ہیں کہ اگر ان سے فرق پوچھا جائے کہ تفسیر اور تعویل میں فرق کیا ہے تو وہ یہ فرق بھی بیان نہ کر سکیں، اور وہ قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور مفسر کہلاتے ہیں۔ لہٰذا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تعویل کس کو کہتے ہیں۔ کیا؟ میں اقتباسات دینے سے پہلے آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ تعویل کہتے ہیں رجوع کرنے کو۔ کیا؟ رجوع کرنا یا انحراف کرنا۔ کیا؟ انحراف کرنا، رجوع کرنا، یہ معنی ہے تعویل کے، رجوع کرنا یا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ایک اس کا ظاہری معنی ہے، ایک اس کا، وہ سب کو پتہ ہے۔ اگر آپ اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو آپ کو اس کے اور بھی کئی معنی اس میں چھپے ہوئے محسوس ہوں گے، جتنے آپ پر ظاہر ہو جائیں، 5 6 8 10 ایک ہی آیت کے معنی۔
تو آپ ظاہر والے معنی سے انحراف کر لیں، ظاہر والے معنی سے، اور اس کے اندر جو چھپا ہوا معنی ہے اس کی طرف رجوع کر لیں، تو یہ عمل تعویل ہے۔ یہ عمل کیا ہے بولیے؟ یہ بات سمجھ آئی ہے آپ کو؟ جیسے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، میں آپ کو ایک سادہ مثال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخرج الحی من المیت، کہ اللہ تعالیٰ میت سے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ خدا تعالیٰ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ اب اگر مردہ سے زندہ کو نکالنا، اس سے مراد یہ ہو کہ جیسے انڈے سے پرندہ نکلتا ہے، انڈا ایک مردہ چیز ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں، کوئی جان نہیں، اس مردہ سے بچہ نکل آتا ہے، تو مردہ سے زندہ نکل آیا، یہ اس کا ظاہری معنی ہے جو ہر شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ یہ بیان کر دینا یہ تفسیر ہے، یہ بیان کر دینا کیا ہے؟ لیکن اس کی گہرائی میں اترنا اور کلام کی حکمت تک پہنچنا، کلام کی اور پھر آپ کے سامنے جو مختلف معنی آئیں، حکمت تک پہنچ، اس کی گہرائی میں اتر کے، اس کی حکمت تک پہنچ کے بہت سارے معنی جب آپ کے سامنے آئیں، تو پھر ظاہری معنی سے انحراف کر لینا اور اس میں چھپے ہوئے معنی کی طرف رجوع کرنا، یہ عمل تعویل ہوگا۔ اب کیسے؟ میں نے کہا کہ اگر مردہ سے مراد انڈا لیا جائے اور زندہ سے مراد انڈے سے چوزے کا، پرندے کا نکلنا مراد دیا جائے، تو یہ عمل تفسیر کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ تفسیر۔ اور اگر زندہ سے مراد مومن لیا جائے اور مردہ سے مراد کافر لیا جائے، کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کافروں سے مومنوں کو نکالتا ہے، یعنی والدین کافر ہوتے ہیں اور اولاد مومن ہو جاتی ہے۔ اب اگر کافر سے مومن کا نکلنا ہو، یہ معنی لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، اس سے مراد یہ لیا جائے کہ پروردگار عالم ایک کافر سے مومن کو نکالتا ہے، یہ معنی لینا تعویل کہلائے گا۔ اسی طرح یہ معنی لینا کہ اللہ تعالیٰ مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، اس سے مراد یہ لینا کہ اللہ جاہلوں سے عالم پیدا کر دیتا ہے، جاہل سے عالم پیدا کرتا ہے، تو جاہل سے عالم کو نکالتا ہے، یہ معنی یہاں مراد لینا یہ تعویل ہے۔ کیا ہے بولیے؟ یہ آپ کو سمجھ آ گیا؟ یعنی تفسیر اس کا ظاہری معنی ڈسکس کرتا ہے، یہ جو فن ہے تفسیر کا، اور اس کے متعلق اگر احادیث ہیں تو اس کو بیان کرے گا، تفسیر کا فن۔ اس کے متعلق اگر اقوال ہیں، آثار ہیں، تو ان کو بیان کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور تفسیر کے متعلق بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ تفسیر سے مراد وہ علم ہے جس کے ذریعے انسان قطعی طور پر، یقینی طور پر، حتمی طور پر کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے یہ ہی مراد لیا، یہ ہی قطعی طور پر انسان کہہ سکے۔ اب یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ اپنی طرف سے تو نہیں کہہ سکتا نا، تو وہ حدیث کی بنیاد پہ کہے گا۔ کس کی بنیاد پر؟ تو حدیث کی بنیاد پر یا قوی اثر کی بنیاد پر کوئی شخص یقینی طور پر کہہ دے کہ اس آیت سے یہ ہی مراد ہے، تو یہ تفسیر ہے۔ اور اگر کوئی شخص غور و فکر کرے اور غور و فکر کر کے بہت سارے معنی اس کے سامنے آ جائیں جو اس میں چھپے ہوں، اور ظاہری معنی سے انحراف کر کے اس کے اندر چھپے ہوئے معنی کی طرف رجوع کرے، تو یہ تعویل ہے۔ کیا ہے بولیے؟ یہ آپ کو سمجھ آئی ہے بات؟ اب امام جلال الدین سیوطی کی الاتقان کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، التفسیر بیان لفظ لا يحتمل الا وجها واحدا، کہ تفسیر اس لفظ کا بیان کرنا ہے کہ جس کی صرف ایک توجیہ ہو سکے، جس کی صرف ایک ہی صورت بیان ہو سکے۔
جو میں نے کہا کہ یقینی طور پر کہہ دینا کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ مراد لیا ہے، اور یہ حدیث کی بنیاد پر ہو سکتا ہے یا کسی قوی اثر کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ اس آیت سے یہ ہی مراد ہے۔ یہ بات اب سمجھے کہ نہیں؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ تعویل کیا ہے؟ کہتے ہیں صرف الآیت الی ما تحتملہ من المعانی، کہ آیت کو صرف الآیہ، آیت کو پھیر دینا، الی ما تحتملہ من المعانی، ان معانی کی طرف پھیر دینا جن معنی کا احتمال پایا جا رہا ہے آیت کے اندر، پاسبلٹی ہے کہ یہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے، امکان ہے کہ یہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے، اس کا احتمال پایا جائے، پاسبلٹی پائی جائے۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ تو ان معنی کی طرف پھیر دینا آیت کے معنی کو جس کی پاسبلٹی پائی جا رہی کہ مردہ سے مراد یہ تو سب کے سامنے کہ انڈا مردہ ہے اور زندہ اس سے نکلنے والا چوزا ہے، لیکن اس کے اندر ہی معنی پایا جا رہا ہے نا کہ مردہ کافر بھی ہے، زندہ مومن بھی ہے، مردہ سے مراد جاہل بھی ہے اور زندہ سے مراد عالم بھی ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ تو ظاہری معنی سے اس کے اندر جو موجود مخفی معنی ہیں، چھپے ہوئے معنی ہیں، اسرار والے معنی ہیں، راز والے معنی، جن کی وہاں پوری پاسبلٹی پائی جائے، احتمال پایا جائے، اس کی طرف پھیر دینا یہ عمل تعویل ہے۔ اور اسی طرح علامہ سیوطی کہتے ہیں وکیل من الایالہ، کہ یہ جو لفظ تعویل یہ ایالہ سے نکلا ہے، اور وہ کس کو کہتے ہیں؟ وہی السیاسہ، حکمرانی کرنا۔ دراصل یہ جو معنی ہے وہ علامہ زمخشری نے بیان کیا ہے اساس البلاغہ میں، جس کو امام سیوطی یہاں لائیں، کہ یہ جو تعویل ہے اس کا ایک معنی ہے حکمرانی کرنا۔ کیا؟ حکمرانی کرنا۔ کہتے کأن المؤول للکلام ساس الکلام ووضع المعنى فی موضعہ، کہتے کہ گویا جو تعویل کرنے والا ہے وہ کلام پر حکمرانی کرتا ہے، کلام پر کیا کرتا ہے؟ حکمرانی کرتا ہے۔ ووضع المعنى فی موضعہ، اور کلام پر حکمرانی کرتے ہوئے مختلف معنی میں سے وہ معنی چنتا ہے جو اس کے لائق ہو۔ ووضع المعنى فی موضعہ، اور جہاں اس معنی کا مقام بنتا ہے وہ معنی چن کے اس کو وہاں رکھتا ہے۔ تو یہ عمل تعویل ہے۔ کیا ہے بولیے؟ اسی کو پھر بہت سارے مزید مفسرین نے کہا التفسیر یتعلق بالروایہ والتعویل یتعلق بالدرایہ۔ وہ کہتے ہیں کہ تفسیر جو ہے اس کا تعلق روایت کے ساتھ ہے، کہ روایت میں کیا آیا ہے، حدیث میں کیا آیا ہے، آثار میں کیا آیا ہے اس آیت کے متعلق، اور تعویل کا جو تعلق ہے وہ درایت سے ہے، وہ تدبر سے ہے، وہ غور و فکر سے ہے، تعقل سے ہے، قرآن مجید کے اندر تأمل کرنے سے، میڈیٹیشن کرنا، خوب غور و فکر کرنے کے ساتھ ہے تعویل کا تعلق۔ اور اسی طرح ابو نصر القشیری وہ کہتے ہیں التفسیر مقصور علی الاتباع والسماع، وہ کہتے ہیں جو تفسیر فن ہے یہ محدود ہے اتباع کرنا روایات کی، اور سماع کے ساتھ مقصور ہے، مشروط ہے، موقوف ہے سماع کے اوپر، کہ ہم نے کیا سنا اہل علم سے، انہوں نے کیا کہا اس آیت کے متعلق، روایات کے ساتھ یہ علم محدود ہے۔ والاستنباط مما يتعلق بالتأویل، اور تعویل کا جو تعلق ہے وہ استنباط کے ساتھ ہے، اخذ کرنا، غور و فکر کر کے معانی کو، حکمتوں کو بولیے بیان کرنا اور اخذ کرنا، یہ تعویل ہے۔ یہ کیا ہے بولیے؟ تعویل ہے۔ اور قرآن مجید میں یہ جو لفظ ہے تعویل، یہ اس معنی میں آیا ہے تعیین کرنا۔ کیا؟ تعیین کے معنی میں، تعیین کہتے ہیں معین کر دینا، ڈٹرمینیشن، تعیین، معین کر دینا، ایک معنی کو خاص کر دینا، ایک معنی کو خاص کر، تو یہ اس معنی میں آیا ہے، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے،
فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ جو متشابہ آیات ہیں، محکم واضح آیات ہیں، ان پر عمل نہیں کرتے۔ وہ جو متشابہ ہیں آیات، جن کا معنی ہر ایک پر واضح نہیں ہوتا، وہ ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ کیا کریں؟ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ، وہ فتنے کی تلاش میں کہ فتنہ بپا کر سکیں متشابہ آیات کے ذریعے سے۔ وابتغاء تأویلہ، اور ان کا کوئی معنی معین کر دیں اور پھر ہر ایک کو مجبور کریں کہ یہ ہی معنی مانو تو تم مسلمان رہو گے، یہ معنی نہیں مانو گے تو تم مسلمان نہیں رہو گے، لوگوں کو اسلام سے خارج کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے۔ کیا ہے؟ ٹیڑھ ہے۔ تو جن آیات کے متعلق خود اللہ رب العزت بیان فرما رہا کہ وہ متشابہ ہیں، کیا ہیں؟ تو ان کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں، تعویلات ہو سکتی ہیں، اس کی توضیحات ہو سکتی ہیں، اس کی مختلف صورتیں بن سکتی ہیں بیان کی۔ تو تعیین کر دینا، معین کر دینا، خاص کر دینا کہ یہ ہی معنی ہے اور اس کی بنیاد پر پوری امت کو مجبور کرنا، تو یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے اور گمراہی ہے۔ کیا ہے؟ تو یہ آپ کو فرق واضح ہوا ہوگا کہ تفسیر کس کو کہتے ہیں اور تعویل کس کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت آج کی گفتگو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔